بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز جنازہ کے اندر پڑھی جانے والی دعائیں اور ان کا ترجمہ ذکر ہوا۔ 3 قسم کی دعائیں ہم نے ذکر کی۔ کل جو دعا ذکر کی تھی صرف اس کے عربی الفاظ دہرا رہا ہوں۔ اللہم انت ربھا وانت خلقتہا وانت ہدیتہا للاسلام وانت قبضت روحہا وانت اعلم بسرہا وعلانیتہا جئنا شفعاء فاغفر لہا۔ اب آگے نابالغ بچے کے جنازے کی دعا، کیونکہ جو بچہ یا بچی بلوغت سے پہلے فوت ہو جائے تو اسلام کا مکلف بلوغت کے بعد انسان بنتا ہے، تو گناہ بھی اس کے نامہ اعمال میں تب لکھے جاتے ہیں جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے۔ نابالغ بچے کا اس کو عذاب نہیں ہوتا۔ اگر اچھے کام کرے گا تو بعض روایات میں آتا ہے کہ اس کا ثواب اس کے والدین کو ملتا ہے، کیونکہ وہ اس کی اچھی پرورش کر رہے ہیں، اس کی اچھی رہنمائی کر رہے ہیں۔ تو نابالغ کو بھی اس لیے فرمایا 7 سال کی عمر میں اس کو مسجد کی جانب راغب کر دو تاکہ مسجد کے ماحول کے ساتھ وہ جڑ جائے۔ تو مشہور دعا جو ہے وہ اللہم اجعلہ لنا فارۃ واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ اور انہوں نے کچھ شاہ صاحب نے الفاظ بڑھائے بھی ہیں جو روایات سے ثابت ہیں کہ اللہم اجعلہ لنا سلفا وفرۃ کے الفاظ، سلف کے الفاظ بھی بڑھا دیے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ اس معصوم بچے کو ہمارے لیے پیش رو بنا، یعنی ہمارے سے پہلے یہ جنت کے اوپر فرمایا یہ جو چھوٹے معصوم بچے فوت ہو جاتے ہیں یہ جنت کے دروازے پر اپنے والدین کا استقبال کریں گے، یہ ان کے حق میں شفیع بنیں گے۔ اور اے اللہ ان کو اور اس بچے کو سبقت لے جانے والا بنا اور ذخیرہ آخرت بنا، اور اے اللہ ان کے لیے اجر و ثواب کا ذریعہ بنا اور والدین کے لیے شفاعت کا ذریعہ بنا۔ تو یہ دعا پڑھی جاتی ہے اس لیے معصوم بچہ فوت ہو جائے، بلوغت سے قبل فوت ہو جائے تو اس کی بخشش کی دعا کا فائدہ نہیں، کہ بخشش تو وہاں ہے جہاں پر گناہ ہو، تو اس لیے اس کی شفاعت کی دعا، والدین کے حق میں اجر و ثواب کی دعا کی جا سکتی ہے۔ تو اس سے مسئلہ یہ بھی معلوم، اور جہاں پر نابالغ بچی ہو تو وہاں اللہ اجعلہ لنا کی جگہ اللہ اجعلہ لنا، تو وہاں پر ہا ضمیر مؤنث کی لائی جائے گی اور معنی یہی بنے گا۔ تو اگر کوئی بچہ یا بچی فوت ہو جائے بلوغت سے قبل تو اس کی جو تعزیت کا طریقہ بھی ہے وہ بھی یہی ہے۔ اس کی یہ عام ہمارے ہاں کہ جی اللہ پاک بخشے یا اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف کرے، تو یہ وہاں پر جچتے نہیں الفاظ۔ صبر کی تلقین والدین کو اور شفاعت کی دعا کیا کریں، اللہ آپ کے حق میں شفیع بنائے، اللہ آپ کی اس کے ذریعے اللہ آپ اس کے اوپر جو مصیبت آئی ہے اس کے اوپر صبر کی توفیق عطا فرمائے، اور اس صبر کی وجہ سے اللہ آپ کو جنت کے اندر اعلیٰ مقام عطا کرے، یعنی اس کی وجہ سے اللہ آپ کو جنت عطا کرے گا۔ تو یوں اس حق میں اس طرح اب ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے، میں نے بتایا نا، جب رسم انسان کے اندر آ جاتی ہے نا تو پھر وہ یہ نہیں دیکھا جاتا۔ اب جب عام بات کی جاتی ہے نا کہ یہ دوسرا تیسرے دن اجتماع ہے جسے ہم کل شریف کہہ دیتے ہیں، اب کتنے جنازے کتنے کو اعلان ہم نے ایسے سنے، نابالغ بچہ فوت ہوا ہے، صبح پورے شہر کے اندر گونج ہے جی کل شریف 11 بجے پڑھا جائے گا۔ کل شریف کیا ہے پھر؟ وہ تو پھر ادھر آپ کہتے ہیں اصالِ ثواب ہے، تو اصالِ ثواب تو کیے جاتے ہیں اس میت کے لیے جو گنہگار ہو اور اس کے حق میں کہ اللہ اس کو اس کا بخشش فرما دے، اس کے درجات کو بلند فرما دے، وہ پہلے معصوم فوت ہوا ہے۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اصالِ ثواب نہیں ہو رہا، یہ آپ نے ایک رسم ادا کرنی ہے اور ہر حال میں کرنی ہے، تو یہ اپنے لیے اپنے کھانے پینے کا سامان بنا رکھا ہے، تو اس سے بالکل بچنا چاہیے، چاہے بالغ بچی یا میت ہے نابالغ میت ہے، اپنے طور پر جتنا مرضی قرآن پڑھے، اپنے طور پر جتنے مرضی آپ کو جو بھی حصہ قرآن کا یاد ہے پڑھ کے بخشیں، کلمہ پڑھیں، وہ ثواب انشاءاللہ اس کو پہنچے گا اور اس کو ملے گا۔ تو یہ والی دعائیں جو ہم جنازے کی تھی وہ مکمل ہو گئیں، اور دفن کے بعد بھی کچھ دعائیں ہیں وہ انشاءاللہ ہم کل ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ اور اس کے مطابق عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔